رات کا آخری پہر، جب سارا شہر سویا ہو، سب دروازے بند ہوں، چراغ بجھ چکے ہوں اور خاموشی ایسی کہ دل کی دھڑکن بھی سنائی دیتی ہو۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں رات کے اس حصے کی جسے تہجد کہتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے کہ جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور عرش والا خود کہتا ہے، میں سن رہا ہوں، مانگو۔ اور اسی لمحے میں اگر آپ نے ایک نام سچے دل سے کہہ دیا تو یقین مانے آپ کی تقدیر کے ساتھ ساتھ آپ کا دل بھی بدل جائے گا، اور وہ نام ہے یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک دعا ہے جس کا مطلب ہے اے عظمت اور بزرگی والے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے، اور یہ نام جب تہجد کے وقت سجدے میں روتی اور بلکتی ہوئی زبان سے ادا ہو تو یہ ٹوٹے ہوئے دل کا ورد بن جاتا ہے، اور یہ بندے کی وہ آخری امید ہوتی ہے جو وہ اپنے رب کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ سوچئے ذرا، جب آپ رات کے اندھیرے میں اپنا سب کچھ رب کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اپنی کمزوریاں، اپنی پچھلی غلطیاں، اپنے دکھ، اپنے خواب، اور کہتے ہیں یا ذا الجلال والاکرام، تو اس وقت آپ اکیلے نہیں ہوتے بلکہ عرش والا آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، فرشتے آپ کی آواز سنتے ہیں اور آسمان سے ندا آتی ہے کوئی مانگنے والا؟ ہے کوئی پکارنے والا؟ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا؟ اور یہ لمحہ دنیا کا سب سے حسین لمحہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جب رب بندے سے قریب ہوتا ہے، اور اس قربت میں جب آپ اللہ کو یا ذا الجلال والاکرام سے مخاطب کریں گے اور صدق کے دل سے ورد کرتے چلے جائیں گے تو نہ صرف آپ کا اور اللہ کا رشتہ مضبوط ہوگا بلکہ اس نام کے ورد سے رزق میں برکت، مشکلات کا حل اور دعا کی قبولیت بھی نصیب ہوگی۔ یہ ایک بہت طاقتور اور برکت والی دعا سمجھی جاتی ہے، اور اسے مختلف مقاصد کے لیے کثرت سے پڑھا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس کی فضیلت، پڑھنے کے اوقات، طریقہ اور وہ فوائد بھی بتاؤں گی جو اس کے پڑھنے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور محسوس کیے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کچھ آیات کو سمجھیں گے۔ آج ہمارا دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پہلا پارہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ کمنٹس میں ضرور بتایا کریں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو اس قبلے سے رخ پھرنے پر آمادہ کر دیا جس کی طرف وہ منہ کرتے چلے آ رہے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کی ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دیتا ہے۔ اس آیت سے قبلے کی تبدیلی اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل کا بیان شروع ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ اب یہ یہودی اور عیسائی اس تبدیلی پر بھی بہت اعتراضات کریں گے۔ حالانکہ جو شخص اللہ پر مکمل ایمان رکھتا ہو اسے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کس قبلے کا تعین کیا گیا ہے، وہ تو بس اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، کیونکہ قبلے کی سمت کا تعین کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ قبلے کی سمت میں تشریف فرما ہے۔ وہ تو ہر سمت اور ہر جگہ موجود ہے، مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، سارے سمتیں اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہیں،
اور اگر اللہ نے قبلے کی کوئی خاص سمت کسی حکمت کے تحت مقرر کی ہے تو اس پہ ایک مومن کا عمل تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس حقیقت کو اللہ کا حکم سمجھ کر سر تسلیم خم کر دے۔ اب اگلی آیت ترجمے اور تفسیر کے اعتبار سے کافی بڑی ہے، تو ہم دو حصوں میں پہلے تلاوت اور ترجمہ کریں گے اور پھر ایک ساتھ تفسیر کریں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ۔ اور مسلمانوں، اس طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے، اور جس قبلے پر تم پہلے کاربند تھے اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اس میں شک نہیں کہ یہ بات تھی بڑی مشکل، لیکن ان لوگوں کے لیے ذرا بھی مشکل نہ ہوئی جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ در حقیقت اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے آخری زمانے میں سب سمتوں کو چھوڑ کر کعبہ کو سمت بنایا ہے اور سب کو اس سمت کو دل و جان سے قبول کرنے کی ہدایت دی ہے، اس طرح ہماری اس امت کو بھی دوسری امتوں کے مقابلے میں زیادہ معتدل اور متوازن امت بنایا ہے۔ معتدل امت کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت قیامت کے دن انبیاء کرام پر گواہ ہوگی، یعنی پچھلی امتوں کے کافر لوگ جب قیامت کے دن صاف انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو امت محمدیہ کے لوگ ہی انبیاء کرام کے حق میں گواہی دیں گے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم اصل میں ایک امتحان تھا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے اور فوراً سے قبلے کی تبدیلی کو قبول کر لیتا ہے، اور کون ہے جو اللہ کی بجائے صرف سمت کو مقدس مان کر اسی طرف عبادت میں لگا رہتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی واضح فرما رہے ہیں کہ جو لوگ صدیوں سے بیت المقدس کو قبلہ مانتے چلے آ رہے تھے، ان کے لیے یہ آسان بات نہیں تھی کہ اپنے آباء و اجداد کے اور صدیوں پرانے عقیدوں کو ایک لمحے میں بدل دیں۔ آج کی آیات ترجمے اور تفسیر کے لحاظ سے بڑی ہے، اس لیے آج بس 2 آیات ہی پڑھیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد اس عظیم پیغام کو آہستہ آہستہ سمجھنا ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، نہ کہ جلدی جلدی میں بس بے دلی کے ساتھ آیات پر آیات پڑھتے چلے جائیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں اس ذکر کی جو اللہ تعالیٰ کا مخصوص نام ہے اور صرف اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسے اسم اعظم بھی کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے اسے پڑھنے کی تلقین بھی فرمائی ہے، کیونکہ اس نام کے وسیلے سے کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت طاقتور دعا ہے۔ ویسے تو آپ اس کی ایک تسبیح ہر روز کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن کسی بھی دعا کی اصل تاثیر اور اس کی قبولیت کا تہجد سے بہتر کوئی وقت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خاموشی کا وقت ہوتا ہے۔ انسان کو دنیا کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اور خود پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا تو میں عطا کروں۔ تو حقیقتاً جو ضرورت مند ہوگا اور واقعی اپنے مسائل کا حل اور دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوگا، تو وہ اسی مبارک وقت میں ہی اس بابرکت نام کا ورد کرے گا۔ تہجد کی نماز کے 2 رکعت ادا کر کے آنکھیں بند کر کے بس یہ تصور کریں کہ آپ اور اللہ ہم کلام ہیں اور بیچ میں کوئی تیسرا نہیں ہے،
اور آپ صدقے دل سے اس نام کا اس طرح ورد کریں کہ آپ کے آنسو نکل آئیں، آپ پر کب کبھی طاری ہو جائے۔ بس وہی وقت ہی قبولیت کی گھڑی ہے، اور پھر آپ جو مانگنا چاہیں مانگیں اس بادشاہوں کے بادشاہ سے۔ اس کے روزانہ ورد کرنے سے رزق میں وسعت اور برکت آتی ہے، ہر قسم کی پریشانیاں اور رکاوٹیں دور ہوتی ہیں، روحانی قوت میں اضافہ اور دل کو اطمینان اور راحت نصیب ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر کسی بھی خاص حاجت کے لیے پڑھیں گے تو دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ تو جب بھی آپ کا دل ٹوٹے، اپنے پرایوں کی طرح سلوک کریں۔ پوری دنیا میں جب آپ خود کو تنہا محسوس کریں اور آنکھ بھر آئے تو صرف اتنا کہہ دیں، یا ذوالجلال والاکرام، اپنے جلال کے واسطے، اپنے کرم کے واسطے میری دعا قبول فرما۔ آپ یقین کریں آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی، یا تو وہ مل جائے گا جو آپ نے چاہا، یا تو پھر اس سے بہت بہتر مل جائے گا، یا پھر کوئی مصیبت ٹل جائے گی، لیکن آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے گا، کیونکہ یہ نام قبولیت کی کنجی ہے، دل کے دروازے کھولنے کی چابی ہے، اور رات کے اندھیرے میں روشنی کی پہلی کرن ہے۔